ہم لوگ اچھی طریقے سے جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں کہ ہر چیز کو فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اگر باقی رہنے والی کوئی ذات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم نازل کیا ہے۔ ہم لوگ تو قرآن کریم پڑھتے ہیں لیکن اس کے معنی مطالب کو نہیں سمجھتے ہیں، اس کے مفاہیم کو نہیں سمجھتے ہیں، تو ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے۔ آپ قرآن کریم پڑھیں تو الحمدللہ سے لے کے من الجنت والناس تک کی سین تک اللہ نے پورے کائنات کی تصویر اس 30 پارے کے اندر رکھ دیا ہے۔ انسان کا وجود کیسے ہوا، آخرت کا وجود کیسے ہوا، انسان اس دنیا میں کیسے رہے گا، اس دنیا سے جانے کے بعد جو دوسری زندگی انسان کی شروع ہوتی ہے جسے اخروی زندگی کہتے ہیں، اس کی شروعات کیسے ہوگی، یہ مکمل قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اس لیے قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں تو اردو اگر پڑھنا ہمیں آتا ہے تو کبھی کبھی ہم اس کے ترجمہ کو بھی پڑھا کریں، لیکن ترجمہ معتبر آدمی کا پڑھا کریں جو ہمارے معتبر علماء کرام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کا منظر کھینچا ہے 30ویں پارے کے مختلف سورتوں کے اندر، 29ویں پارے کے مختلف سورتوں کے اندر، کہ اللہ نے یہ دنیا کا جو نظام بنایا ہے نا، یہ نظام کو اللہ کیسے ختم کرے گا۔ موت تو ہر ایک کو آنی ہے، جو موت والے فرشتے ہیں اس کو بھی موت آنی ہے، جو سور پھونکنے والے فرشتے ہیں اس کو بھی موت آنی ہے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا ہے۔ ہاں، موت آنے کے بعد جو ہماری اخروی زندگی ہے، آخرت والی زندگی ہے، وہ کیسے کامیاب ہوگی، کیسے ہم اس کے اندر خوش و خرم رہیں گے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے ساتھ رہیں گے، اس کی فکر ہمیں اس دنیا کے اندر کرنی ہے۔ آپ قرآن کے 29ویں پارے کو الٹائیں تو پتہ چلے گا کہ آج ہمیں دنیا کی زندگی کے اندر کوئی خوشی میسر ہوتی ہے تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں، اللہ کا شکر بھی ادا کر لیتے ہیں، اور نہیں ہوتا تو کم سے کم اتنا کہتے بھی ہیں کہ کچھ نہ ہولے ہمارے طاقت سے ہو جائے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، اللہ نے کہا کہ تم کوشش کرو، ہم تمہیں عطا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 29ویں پارے کی آیت کے اندر یہ ارشاد فرمایا آخرت کی زندگی کے بارے میں کہ نام اعمال جس کو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ خوشی سے چلاتا پھرے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابُهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، یہ اللہ نے ایک وہ خوشی کی وجہ سے نعرہ لگاتے ہوئے پورے آخرت کے اندر دوڑتا پھرے گا اور لوگوں کو دکھاتا پھرے گا۔ وہاں پر ہم بھی رہیں گے، آپ بھی رہیں گے، سارے لوگ رہیں گے، سب ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی۔ تو وہ جب اس کو نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا نا تو کہے گا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جیسے ہم لوگ کوئی خوشی ہوتی ہے، کوئی بات اچھی ہوتی ہے تو نعرہ تکبیر بھی لگا دیتے ہیں، انقلاب زندہ باد کا بھی نعرے لگاتے ہیں، ایسے ہی وہ نعرہ لگاتا ہوا پھرے گا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، کہ یہ دیکھو ہمارے کتاب کو، ہمارے نام اعمال کو، ہمارے نام اعمال کو۔ اب جب وہاں پر جان پہچان والے آدمی جو رہیں گے، جو ایک دوسرے کو پہچانیں گے، جیسے ہم اس زندگی کے اندر بات کرتے ہیں وہاں بھی بات کریں گے، تو کیسے کامیاب ہو گئی، تو کیسے پاس ہو گئی، یہ ہم اپنی زبان کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ تو وہ بندہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کہ میں گمان کرتا تھا کہ ایک روز آئے گا اللہ ہمارا حساب لے گا، اس کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے،
پھر اس کے سامنے سارے اعمال کی پیشی ہوگی. اس دن سے میں ڈرتا تھا اور جو ہے دنیا کے اندر اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ نام اعمال کو ہمارے سیدھے ہاتھ میں دیا. پھر دنیا کے ہر نظام کے بارے میں، اب آخرت کے بارے میں زیادہ پڑھیں تو 29واں اور 30ویں پارے کی مختلف صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس سارے منظر کو کھینچا. نقشہ ہمیں پتہ چلے گا. جو ملک الموت ہے نا، ملک الموت، اللہ ہر چیز کو فنا جب کر دیں گے نا، ساری دنیا کی چیز ختم ہو جائے گی، تو ملک الموت سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، حالانکہ وہ خود عالم الغیب ہے، جاننے والے ہیں. ملک الموت بتاؤ اب کون لوگ زندہ رہ گئے؟ تو ملک الموت کہے گا، اے اللہ آپ نے تو دنیا کو ختم کر دیا، آپ نے تو آسمان کو بھی ریزہ ریزہ کر دیا، دنیا کی ہر چیز کو ختم کر دیا، بس اب کچھ چند گنے چنے مخلوق آپ کی بچی ہوئی ہے. حالانکہ اللہ جان لے، پھر بھی پوچھیں گے بتاؤ کون؟ تو کہیں گے اللہ میں ہوں، اور آپ کے مقرب جو 4 فرشتے وہ ہیں، اور وہ 4 فرشتے جو آپ کے عرش الہی کو اٹھائے ہوئے. یہ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ جبرائیل کی روح کو کھینچو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ ملک الموت کو حکم دیں گے کہ جبرائیل کی روح کو کھینچو، ملک الموت وہیں پہ کھڑا رہے گا. ملک الموت کہے گا مت، تو سیدھا وہ کھڑا گر جائے گا جبرائیل علیہ السلام، اس کی بھی موت ہو جائے گی. پھر میکائیل کی بھی موت ہو جائے گی، پھر اسرافیل کی بھی موت ہو جائے گی، پھر اسرائیل کی بھی موت ہو جائے گی. اسرافیل علیہ السلام کا کام ہے کہ وہ سور کو پھونکیں گے. اس کے ہاتھ میں جس طریقے سے ہم میک پکڑے ہوئے ہیں، حدیث کے اندر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز ہوگی جس سے وہ سور پھونکیں گے، اور اس طریقے سے لے کے کھڑے ہوئے. جب ان کی موت آئے گی نا، تو جو ہاتھ میں سور پھونکنے والی چیز ہے، وہ جب وہ گر جائیں گے تو وہ چیز جو ہے نا اٹھ کے اوپر سیدھا آسمان کے اوپر چلی جائے گی، اور عرش الہی سے جا کے وہ لگ جائے گی. پھر ملک الموت سے پوچھیں گے اب بتاؤ اب کون باقی ہے؟ اب کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بس 4 وہ فرشتے باقی ہیں جو آپ کے عرش عظیم کو اٹھائے ہوئے. حکم دیں گے اس کو بھی ختم کر دیں. پھر دھیرے دھیرے وہ 4 کو ختم کر دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے بتاؤ اب کون باقی ہے؟ تو ملک الموت کہے گا اے اللہ میں ہوں اور آپ ہیں. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تو بھی مر جا. پھر ملک الموت کو بھی موت آ جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے این الملکون، بادشاہ کہاں ہے؟ این الجبارون، ظلم کرنے والے کہاں ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جو بڑی بڑی بادشاہوں کے اوپر فخر کیا کرتے تھے، آج وہ لوگ کہاں ہیں؟ اللہ کے سامنے کس کی چلتی ہے؟ کسی کے لیے چلتی ہے. تو یہ اخروی زندگی ہے. اور آج ہم نے جو قرآن کریم پڑھا، اپنے والد محترم کے لیے پڑھا، ان کے ایصال ثواب کے لیے پڑھا، تو کیا ہمارے مقصد میں ایک بات آتی ہے کہ کیا یہ پڑھنے کا ثواب مردہ تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کتنا ہی نیک بندہ کیوں نہ ہو، مرنے کے بعد وہ محتاج والی زندگی گزارتا ہے. وہ اپنے وارث کی جو ہے نا، ان کے وارث لوگ جو وارثین ہیں، ان کے وہ اعمال کے محتاج ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ کوئی ہمارا وارث ہمارے لیے ایسی چیز کرے کہ جس کا ثواب اللہ تعالی ہم تک پہنچا دے. آپ فضائل اعمال پڑھیں، اس میں متعدد واقعات اس کے متعلق لکھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ لکھا ہوا، ایک صاحب بزرگ تھے، میرا نام مجھے ابھی یاد آ نہیں رہا، تقریباً غالباً علامہ ابن ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ کو لکھا، اور مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں واقعہ کو لکھا ہے کہ میں خواب میں سو رہا تھا، نیند سو رہا تھا رات میں، تو میں نے خواب دیکھا. اس میں دیکھا کہ میں ایسی جگہ پہنچ گیا ہوں کہ جہاں بہت سارے طرح کے لوگ ہیں، اور سب لوگ انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں. ایک آدمی اس میں سے آیا، اٹھا، اس کے ہاتھ میں بہت بڑا ایک، مان لیجئے تو سینی کے شکل کا ایک بہت بڑا ہے، اور وہ بہترین خوبصورت کے ساتھ سجا ہوا ہے. پھر ایک دوسرا آدمی آتا ہے اور وہ نام لے لے کے پکارتا ہے. تو یہ منظر میں نے دیکھا، سب کا نام لے کے پکارتا گیا. جب لوگ آتے گئے لے کے جاتے گئے، آتے گئے لے کے جاتے گئے.
میں نے دیکھا کہ وہاں ایک آدمی تھا جو بالکل کھڑا تھا، کنارے تھا. جب سب کا نام ختم ہو گیا تو وہ آدمی اداس ہو کے چلا گیا. یہ تو خواب ہوتی ہے. ایک روز دیکھا، سمجھے ایسے ہی خواب ہوگی. پھر دوسری رات وہ سوئے تو یہی معاملات دیکھا. پھر تیسری رات سوئے تو انہوں نے یہی معاملات دیکھا. تو جو شخص کھڑا ہوا تھا آخر میں، انہوں نے ان سے جا کر پوچھا کہ بھائی یہ معاملات کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم سب مردے ہیں، اور یہ جو اعمال تشتری میں سجا کے، سینی میں سجا کے جو چیز لے کے آ رہے ہیں، یہ ان کے اعمال ہے جو ان کے وارثین نے ان کے مرحوم کے لیے بھیجا ہے. اور جو آواز لگا کے پکار رہے ہیں نا، وہ ایک فرشتہ ہے کہ جن کے وارثین نے ان کے لیے بھیجا ہے، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے پہنچوا رہے ہیں. بولے دیکھ رہا ہوں میں 3 روز سے کہ سب کو سب لے گیا، سب کو سب لے گیا، تم کھڑے رہ جاتے ہو. تو بولے میں یتیم تھا، میرا کوئی نہیں تھا. میں اس امید میں آتا ہوں کہ ہو سکتا کہ کوئی ہمارے لیے بھیجے. ان کو یقین نہیں ہوا. وہ اٹھے، آنکھ کھلی، فوراً انہوں نے تہجد کی نماز پڑھی اور ان کے لیے دعا کی. اور ایک معمول ہوتا، آدمی اپنا ایک معمول بناتا ہے کہ ہم سال میں 5 ختم 10 ختم روزانہ کا معمول بناتا. انہوں نے فوراً جو پڑھ کے قرآن انہوں نے جمع کر رکھا تھا، ان کے نام سے 3 قرآن کریم کو ختم کر کے جو پڑھ کے رکھے ہوئے تھے ان کا ثواب ان تک پہنچایا. دن ہوئی، پھر دن ختم ہو گئی، رات ہوئی. پھر جب رات میں اس معاملات کو پیش آیا تو پھر وہی معاملات پیش آیا. تو ان کو یقین ہوا کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی مرحومین کے وارثین جو ان کے لیے بھیجتے ہیں، وہ ان کا ثواب ان تک کو پہنچاتے ہیں. تو ہم لوگوں کو بھی بھیجنا چاہیے. اگر قرآن ہمیں پڑھنا نہیں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن تمہیں پڑھنا نہیں آتا ہے تو قبر کے پاس کھڑے ہو کے گھر میں بیٹھ کے کم سے کم 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لیا کرو اور اپنے مرحومین کے نام سے بخش دیا کرو. قرآن پڑھنے میں تم کو دشواری ہو رہی ہے، مکمل ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے ہو، تو مختلف صورتیں ہیں، جیسے سورہ واقعہ ہو گیا، سورہ ملک ہو گیا، سورہ یاسین ہو گیا. یہ سب سورہ کو پڑھ کے اپنے مرحوم کے نام سے بخش دیا کرو، اللہ اس کا اجر پہنچائے. اگر قرآن مکمل قرآن پڑھ کے بخش رہے ہو تو اللہ تو پہنچانے ہی والے ہیں. یہ ادنا درجہ بتایا گیا کہ اگر تمہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو کم سے کم 3 مرتبہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ ایک قرآن ختم کے برابر دیتا ہے. اللہ تو نعمت اپنی برسا رہا ہے، بس ہم لینے والے نہیں بن رہے. اس لیے میرے بھائی، میرے محترم، ہم لوگ جو ابھی قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، قرآن خوانی کی ہے، ہم لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. ہمارے بڑے ابو جناب مسعود احمد خان صاحب عرف لالو خان صاحب، محلے کے سارے لوگ ہیں، بیچارے سال گزشتہ اس وقت تک ہم تک موجود تھے، آج نہیں ہے. پتہ نہیں کب کس کی باری آئے، کس کا رشتہ دنیا سے ختم ہو جائے، کوئی نہیں جانتا ہے. تو جانے سے پہلے ہم اس کے گھر کی تیاری کریں. اللہ نے یہ دنیا دیا، یہ زندگی دی ہے، اسی کے لیے دی ہے. ہم سب مل کر دعا کریں کہ اللہ ہمارے والد محترم کی یعنی جناب مسعود احمد خان صاحب کی مغفرت عطا فرمائے اور ان کے خاندان والوں کی مغفرت عطا فرمائے اور ان کو اللہ تبارک و تعالی علم کی جگہ نصیب عطا فرمائے. دعا کریں.